خصوصاً وقار اجلاس حضرت الامام سید یتیم الامام صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ برادران ملت اسلامیہ خواہران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت نواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ کافی دیر سے آپ حضرات انتظار میں ہیں اور شورا اسلام یا ناظم اجلاس طرح طرح کے القابات سے ہمارا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ہمارا انٹروڈکشن صرف اتنا ہے، ہمارا تعارف اتنا ہے جو ہماری زبان سے کیا جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یا رسول اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ہر سنی مسلمان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہاں حاضر جتنے ہیں وہ سب یہ سن کر کے جائیں، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس ماحول میں جہاں ڈر اور خوف اتنا بھرا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کمزور قوم کا خوف نکلا جا رہا ہے، اس لیے کہ فطرت کا قانون ہے، حق کو جتنا دباتے جاؤ گے اتنا ہی وہ بلند ہوتا جائے گا۔ سال پر پہلے یا 2 سال پہلے اتنے نعرے لبیک کے نہیں گونجتے تھے، لیکن بعض کتے بھیڑیے میدان میں آئے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر انگلیاں اٹھانی شروع کی۔ پھر کیا تھا کہ ہم نے ہندوستان کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھا، بوڑھا جوان کیا ہر بچہ بھی پکارنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ مطلب کیا ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا؟ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کس بات کے لیے حاضر ہوں؟ صرف حاضری دینے کے لیے نہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے رات کے 12 بجے کوئی نیتا آئے اور اتنا بڑا مجمع جمع کے دکھائے۔ ہو سکتا ہے 100 روپے 200 روپے 500 روپے میں تم جمع کر لو گے الیکشن کے ماحول میں، لیکن یہ جو سنیوں کا مجمع ہے یہ نوٹوں کے لیے نہیں آیا ہے، اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کرنا ہے۔ ہر ایک کا یہ جذبہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آج ہی آ رہا تھا، اس سے قبل بھی اسی ضلع کے کسی علاقے میں میرا اجلاس ہوا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کافی پریشان رہے، ہمارے رشتہ دار ہیں پورے ہندوستان بھر۔ وجی میاں صاحب بھی فرماتے تھے باضابطہ طریقے سے کچھ لوگوں نے ہماری امیج ایسی کریٹ کی ہے۔ میں آج آپ کے اس علاقے میں آ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ بار بار یہاں جانا تھوڑا سا کم کر لیجئے، یہاں پر ایک بہت الگ قسم کا راج ہے۔ ہم نے اپنے دل میں ہی عرض کیا
اور بلکہ ان سے یہی کہا زیادہ سے زیادہ کس بات سے ڈراؤ گے ہمیں؟ بلڈوزر سے؟ اس سے زیادہ کیا ہے تمہارے پاس؟ لیکن اللہ کی قسم جو حقیقی مسلمان ہے وہ بلڈوزر کے دانتوں سے نہیں ڈرتا، جسے یقین ہے کہ میرے پاس بازوئے حیدر کر رہا ہے، جس نے مرحب کو پچھاڑا ہے، جس کی طاقت کی بولتی پوری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو خوف زدہ ہو کر جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریلی کے امام نے 100 سال پہلے ہمیں پکار کر کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں آج آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اے نوجوان، تمہارے پاس کچھ دولتیں ہیں جس پر تم کو خود احساس نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم دولت جو تمہارے سینوں میں آج بھی ہے، جس سے پوری دنیا خوف زدہ بھی ہے، تھرائی ہوئی بھی۔ سب کو پتا ہے یہ بچھڑی ہوئی قوم ہے، بیکورڈ، اور بلکہ سروے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت زار ہندوستان میں ایسی ہے کہ یہاں کے جو SC ST طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی پیچھے آ چکے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، گورنمنٹ کے سروے کی رپورٹ ہے۔ ہم یہ ساری رپورٹس کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت اتنی خراب تم ہی پیش کرتے ہو، پھر ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں جب ان مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہے ہندوستان میں تو 24 گھنٹے میڈیا میں ہم پر ہی ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ پھر ہر گھڑی ہم ہی ٹارگٹ کیوں ہیں، ہم ہی نشانے پر کیوں ہیں؟ ارے میاں حالت تو یہ ہے کہ ہمارے نام پر تو تم الیکشن بھی جیتتے ہو، اگر ہمارا نام نہیں لوگے تو ماحول گرم بھی نہیں ہوگا۔ ویسے آپ نے کبھی محسوس کیا اس ملک میں اور بھی لوگ ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، لیکن الیکشن کا مدعا تو صرف مسلمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میں وہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میں سیاست پہ نہیں آ رہا، آپ کو اپنی ویلیو اور احساس دلانا چاہتا ہوں۔ دنیا بھونکتی ہے، بھونکنے دو کہ ہم میں 1000 ٹکڑے ہو گئے، ہم میں سے فرقے ہو گئے، ہم میں جماعتیں ہو گئی، ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا، سب اپنی جگہ پر، لیکن دنیا آج بھی بھونک بھونک کر کے ہمیں بتاتی ہے کہ آج بھی طاقتور تم ہی ہو، آج بھی احساس کی زندگی تم ہی لوگوں کے پاس ہے۔ اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے چند دنوں پہلے کی بات ہے، 1-2 سال گزر رہے ہوں، ایک اعلیٰ ادھیکاری ہیں، وہ ہم سے بیٹھ کر کے بات کرنے لگے، مولانا آپ اتنے ایگریسو کیوں ہوتے ہیں، آپ اتنے سخت انداز میں کیوں بولتے ہیں؟ آستھا تو ہمارے پاس بھی ہے، گرو ہمارے بھی ہیں۔ کہا بس فرق ہے، آپ نے نہ اصلی گرو کو دیکھا ہے نہ اصلی آستھا کو دیکھا ہے۔ بات اتنی ہے، میں ایک مثال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی ماں بدکار ہے، ابھی میں جملہ پورا کیا نہیں تھا کہ وہ کرسی سے کھڑے ہو کہا کہ مولانا میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ تو میری ماں پہ چلے گئے۔ ہم نے کہا میں آپ کی ماں کو گالی نہیں دے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگے گا؟ کہا دوسری کوئی مثال دیجیے، آپ میری ماں پہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحب ابھی مثال بھی آپ کو اچھی نہیں لگی، وہ بھی ماں کے لیے، آپ کان کھول کر کے سن لیں، آپ جتنا اپنی ماں سے محبت کرتے ہوں گے وہ اپنی جگہ پر، کروڑوں ماں کی محبت سے زیادہ مسلمان اپنی نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی روح اور جان سے زیادہ جب تک محبت نہ کرتے مومن کامل بن بھی نہیں سکتے، اس وقت تک ایمان کمپلیٹ ہو بھی نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی لیے میں اس نقطے کی طرف آپ کو لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ اے عزیزو، آج آپ کے دلوں میں جس نے تڑپ پیدا کی ہے، جگہ دیا ہے عصمت مصطفیٰ کے لیے، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، بہت اہم ٹاپک ہے۔ پتہ ہے آپ کو تقریباً 15 سال کے بعد ڈاکٹر اقبال نے، شاعر مشرق نے اپنی قوم کو یہ میسج دیا تھا، یورپ کو دیکھ کر کے آیا تھا اقبال
وہاں کی ترقیوں کو دیکھ کر کے آیا تھا، اور جب قوم نے پوچھا مسلمانوں نے کہ ہماری ترقی کس میں ہے، تو اقبال نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے دے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے دے۔ تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے، اس نقطے پر آ جاؤ جہاں میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، آج ہزاروں ٹاپک ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ہر عنوان کی جان میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، ہر موضوع سخن کی جان نبی پاک کی ذات ہے۔ اگر اس میں تم کمپلیٹ ہو گئے تو سارے مسائل اللہ یوں ہی حل فرما دے گا، ساری چیزوں کا حل آ جائے گا۔ بس یہ آج سے سیکھ کر کے اٹھو، ہر نوجوان جیسے بھی ہو تیسے بھی ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت کا سمجھوتا کبھی نہیں کرنا تھا۔ ایک بات میں نے دیکھا، لوگ آج چاہے جتنی چیزوں میں بٹے ہوئے ہوں، ایک بات کی طرف اگر تم آ جاؤ، 1.5-2 سال پہلے جب ایک کتا بھونک رہا تھا کوفے سے بیٹھ کر کے حضور کے نام پر، اور جب ہم نے اس کو للکار کر کے کہا تھا ہم آ رہے ہیں تمہارے جواب کے لیے، تو جانتے ہیں میرے عزیز، یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہندوستان کیا پوری دنیا میں سے جتنی بڑی خانقاہیں ہوں گی یا جتنے علماء یا تنظیمیں ذمہ دار، سب کے کچھ نہ کچھ میسیجز آئے، دعائیں آئیں، اپنے تو اپنے جو مکتبہ فکر سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، ان مکاتب فکر کے علماء نے بھی کہا کہ مولانا آپ کا اور ہمارا اختلاف بہت پرانا ہے، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم اور آپ اس مسئلے میں ایک ہیں، حضور کی عزت اور عظمت کے سلسلے میں۔ بہرحال ان کی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں آج بھی امت کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے وہ نام مصطفیٰ ہی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و محبت۔ اسی بات کے لیے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قدم اٹھایا، جس مسئلے پر سب سے زیادہ شدت کی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت کے معاملے میں، عظمت رسالت، ناموس رسالت کا مسئلہ ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان ہے، سب سے اہم ٹاپک ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں، اگر میرے آقا کی عزت سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہاں کے سوالات یہ کرتے ہیں، ہم بڑے قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ڈر اور خوف بھی ہے، ہر شہر میں ایک الگ الگ بلا پھیلی ہوئی ہے، خوف و ہراس ہے، حکومت بدل گئی ہے، الگ الگ انداز کی شکایتیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں تم کس کس چیز کا رونا روتے رہو، یہ مصیبتیں جو تم کو بڑی لگ رہی ہیں، کیوں؟ کبھی تمہارے بچے مارے جا رہے ہیں، کبھی تمہاری عورتیں نیلام کی جا رہی ہیں، کبھی تمہاری عظمت پر، کبھی تمہارے دین کی عظمت پر حملے، یہ روزمرہ کی کہانیاں ہو گئی، لیکن یہ مصیبتیں بڑی کیوں لگنے لگ گئی؟ میں ایک مثال بتاتا ہوں، مدینے کی اس خاتون کو یاد کرو جب جنگ احد ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور احد کے میدان سے جب لوگ لوٹ کر کے آ رہے تھے، مدینے سے ایک خاتون دوڑی ہوئی احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے، آنے والے نے کسی نے دیکھ کر اس خاتون سے کہا ہے بی بی تمہارا بیٹا تو جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھ گئی۔ پھر کسی نے کہا خاتون تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کسی نے کہا ہے خاتون تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، ایک عورت ہے، ایک عورت ہے۔ کسی نے کہا تمہارا باپ بھی شہید ہوا ہے، ایک عورت کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ کسی عورت کے پاس جا کر صرف اتنا کہہ دو بیٹا تمہارا زخمی ہو گیا، تڑپ جائے گی، ماں کی ممتا یہ ہے۔ لیکن مدینے کی اس خاتون کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، جس سے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا بیٹا زخمی ہوا، یہ کہا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ جب ایک عورت کو 4 رشتوں کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہو، اس عورت کا حال کیا ہونا چاہیے؟
لیکن قربان جاؤ اس مدینے کی خاتون نے آنے والے سے پوچھا میرے رشتوں کی موت اور شہادت کی خبر دے رہے ہو؟ آنے والے ذرا یہ تو بتا اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہے، میرے آقا کی خیریت بتا۔ آنے والے نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلامت ہیں۔ تو جانتے ہو مدینے کی خاتون اپنا آنچل نکال کر کے یہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ صحیح سلامت ہیں تو ہر مصیبت ہلکی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی کا راز تھا۔ آج ہمیں یہی بات لانی ہے کہ ہمیں یہ جو مصیبتیں بڑی لگنے لگ گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نام مصطفیٰ کی قدر کرنا سیکھ جاؤ اور اس عزت کے لیے مر مٹنا سیکھ جاؤ، باقی ساری مصیبتیں ہلکی لگیں۔ کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے۔ علماء کرام منبروں پر، مساجد پر خطبہ، آج ان کے ارد گرد کچھ خوف آری ہے جس کی وجہ سے کچھ کی زبانیں گنگ ہیں، کچھ بولنا نہیں چاہتے ہیں یا کسی کے دباؤ۔ میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کچھ کی باتیں کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ اگر میں کھل کر کے بولوں گا تو نوکری چلی جائے گی، صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے، کمیٹی ادھر سے ادھر کر دے گی، نکال دے گی۔ ہماری کل زندگی کمیٹی، صدر اور یہ کھانا پانی اور تنخواہ نہیں ہے، اصل زندگی تو رضائے مصطفیٰ۔ وہ رسول اگر راضی ہے تو پوری کائنات ہماری ہے، پوری کائنات ہماری ہے۔ کوئی چھوٹتا ہے تو چھوٹے، کوئی روٹتا ہے تو روٹے، بس بات اتنی ہونی چاہیے کہ میرا مصطفیٰ مجھ سے دور نہ ہو۔ حضور کی عزت کی فکر کرنے لگ جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو تمہارے ارد گرد جما دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے عظیم تاریخ کے پہلوانوں کو، آپ کو پتہ ہے آپ کسی اتر پردیش کا وہ عظیم مجاہد اسلام جس کو تاریخ کفایت علی کافی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جانتے ہو کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مراد آباد شہر میں انگریزوں نے گرفتار کیا تھا۔ 8 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، استری کو گرم کر کے پریس کو، اور ان کے جسم پر، ننگے جسم پر پھیری جاتی تھی، اور جب چمڑی جلتی تھی تو رات کو اس پر نمک ڈالا جاتا تھا۔ یہ کفایت علی کافی کے ساتھ، ایک عالم ربانی کے ساتھ بڑی مصیبت ہے میرے عزیز علماء نے۔ آج ہم نے دیکھا کیا ہے مصیبت، ہم نے ابھی مصیبت دیکھا ہی کیا ہے؟ جب انہیں گرفتار کر کے مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنی باتوں سے رجوع کر لو انگریز حکومت کے خلاف جو باتیں ہیں، اور حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مجبور کیا جا رہا تھا، اور ان کی زندگی میں دیکھا لوگوں نے کہ وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ 8 دن کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور چوراہے پر لے جا کر کے آپ کو پھانسی پر لٹکانے کا انتظام ہوا۔ اے لوگوں میں آپ کو بتاؤں، اس عالم ربانی نے چونچیرا نہیں کیا کہ میں پھانسی سے لٹک جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میری زندگی کیا ہوگی۔ نہیں، مجھے ایک بات متاثر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کفایت علی کافی کو جب انگریز پکڑ کر کے گرفتار کر کے سولی پر لے جا رہے تھے تو تماشا دیکھنے والے لوگ بھی تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اب پھانسی پر جا رہے ہو، آخری کوئی خواہش ہے؟ جب کسی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا ہے، آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے والا پہلے یہ بول دیتا ہے میں بیوی سے مل لوں گا، بچوں سے مل لوں گا، رشتے داروں سے آخری ملاقات کر لوں گا، کوئی چیز کھا لوں گا۔ اس کی آخری خواہش یہ ہے۔ کفایت علی کافی سے پوچھا گیا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے سے پہلے کوئی خواہش ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا ایک خواہش ہے کہ جم کر نعت رسول پڑھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار حضور کی بارگاہ میں گنگنا لوں۔ ان کو چھوڑا گیا، تب کفایت علی کافی گنگنا رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بس کے
وقت بدلے گا، ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، بلکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چلتی، اور اگر یہ ظلم ہے تو اس کا انت ہے، اس کی اینڈنگ ہے۔ لیکن آپ تمام کی ذمہ داریاں یہ ہیں، مسلمانوں خاص طور پر تمہاری آزمائش کا وقت ہے، تمہارے امتحان کی گھڑی ہے۔ کل جب قیامت کے دن بارگاہ مصطفیٰ میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے، اللہ رب العزت قہار خدا حساب لے رہا ہو اور نبی پاک کی شفاعت کے لیے تم دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہوں گے، اگر میرے مصطفیٰ نے آپ سے یہ پوچھا جس دن مجھے تمہارے شہروں سے گالیاں دی جا رہی تھی اس وقت تم اپنی جوانی میں کیا کر رہے تھے، تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ کیا قیامت کے دن یہ کہو گے کہ ہم گیم کھیل رہے تھے، رات بھر انٹرنیٹ چلا رہے تھے، ہم گانے سن رہے تھے اور فلموں کی دھن میں سو رہے تھے؟ نہیں، تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تم کو کس نے یہ زندگی دے دی، تم آوارہ کیسے ہو گئے، آج تمہارے محلوں میں نشہ آیا کیسے، تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے کیسے آ گئے، تمہارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئی؟ آج حالت یہ ہے ہر بڑے شہر میں کوئی اگر نشہ کا ایڈریس پوچھتا ہے تو مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، پتہ اس کو وہیں کا بتایا جاتا ہے، وہاں بکتا بھی ہے، کرتے بھی ہیں، بکتا بھی ہے۔ یہ زندگی تمہاری کب سے آ گئی؟ تمہارے ہاتھوں سے قرآن کس نے چھین لی؟ تمہارے زبانوں سے میرے مصطفیٰ کے نغمے کس نے ختم کیے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ آج ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا وہ ٹک ٹاک پر مجرے کرتے بیٹھا ہوا ہے، اسے احساس بھی نہیں کہ دنیا میں میرے مصطفیٰ کی عظمت اور شان میں کتنے کتے بھونک رہے ہیں، اور تجھے صرف اور صرف جگہ ہنسائی کی ضرورت ہے۔ آج تو چند لوگوں کو ہنسانے کے لیے مرد سے عورت بننے کو تیار ہے، کیا یہ حالات نہیں ہے؟ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اسی لیے بار بار اعلیٰ حضرت نے تمہیں جگایا ہے، جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اس کا حال یہی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائم شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اے سنیو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلاتے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے۔ آج تمہارے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن کچھ باتیں آپ سے میں پوچھتا ہوں۔ اسی جگہ پر آپ ہی کے علاقوں میں مسجدیں تم سے چھینی گئی، خانقاہوں کو چپ تمہارے یہاں کرایا گیا ہے، ہمارے سارے مراکز تمہاری یہاں ہیں، ہماری ساری بڑی عظمت کے سینٹر یہی ہے یوپی میں، اتر پردیش کا اثر پورے ہندوستان میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہمارے مراکز خانقاہیں سب یہاں موجود ہیں، اور اسی کی ظالم نے سب سے زیادہ ٹارگٹ تمہارے اوپر کیا ہے، اور تم اگر خواب خرگوش میں سو رہے ہو جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، لوگ میری باتوں سے اگر جذبات میں آ کر کے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، میری ایک تقریر کے بعد کسی نے پوچھا تھا، کہا کہ آپ نے اتنا سب کہا تو کرنا کیا ہے بتائیے، تلوار اٹھائیں نکل جائیں، بندوق اٹھائیں نکل جائیں۔ ہم نے کہا ہم کبھی اس بات کی آپ کو دعوت نہیں دے رہے، حالات نہیں ہیں میرے عزیز، تلوار بہت دور کی بات، میں تو چاقو اٹھانے کی بھی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ تمہارے پاس بلیڈ بھی ہوگا تو ان کے لیے بم سے زیادہ بم سے کم نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے نہ ہم تلوار کی نہ بندوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں اس سے بھی زیادہ اور اعلیٰ چیز کی بات کر رہا ہوں جو تلوار اثر نہیں کر سکتی، جو بندوق اور بارود اثر نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان عشق رسول میں ڈوب کر کسی گلی میں چلے، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تمہارا چلنا پھرنا لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گا، کئی لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائے گا۔ جس دن تم جاگ گئے، جس دن تم بیدار ہو، جس دن تمہارے ہوش بدل گئے،
میری زندگی وہ نہیں ہے جو میں گزار رہا ہوں۔ جس دن احساس ہو گیا بس اتنا ہی کافی ہے، سینوں میں عظمت مصطفیٰ بٹھاؤ، تمہارے چال چلن بدل لو، پھر دیکھو جرأت نہیں ہوگی میرے عزیزوں، کیونکہ تاریخ کی سچائی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے سلمہ بن اکوع، میرے آقا کے غلام صحابی، ایک بار 400 لوگ عبد الرحمن نام کے قارہ کے ایک شخص کے ساتھ، وہ کفار و مشرکین کا سردار تھا، مدینے کے ایک باغیچے پر حملہ کر دیا، حضور کی اونٹنیوں کو قبضہ کر دیا، کھجوریں لوٹ کر کے لے جانے لگا۔ مدینے میں کوئی دیکھا نہیں، ایک ہی صحابی نے دیکھا، سلمہ بن اکوع، لیکن انہوں نے شور نہیں مچایا، ہلہ نہیں مچایا، کہا میں اکیلا ہوں، رات کا وقت ہے، دوڑا دوں ان کو، اور دوڑایا۔ حیرت کی بات ہے کہ 400 ایک آدمی سے ڈر کر بھاگنے بھی لگے، بھاگ بھی گئے، روایت موجود ہے، اور اتنا بھگایا سلمہ بن اکوع جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ 400 لوگ دوڑتے تھے جہاں حضرت سلمہ بن اکوع کا پاؤں پڑتا تھا وہ ڈر کے مارے ہیبت سے کانپتے تھے، اگر کوئی ٹھوکر سے گرتا صرف اس کی گردن پر پیر رکھ کر کے چلے جاتے۔ کبھی کبھار میں تاریخ کی سچائیاں دیکھتا ہوں، 400 کہاں ہے اور ایک میرے مصطفیٰ کا دیوانہ کہاں ہے، دوڑا رہا ہے۔ آخر میں پہاڑیوں پر چڑھ کر کے ان کا سردار پکار کر کے کہتا ہے میاں ایک آدمی تو کیوں دوڑا رہا ہے ہمیں، کیوں بھگا رہا ہے؟ سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تمہاری جھولیوں میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ عبد الرحمن قارہ کا جو شخص تھا اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا میاں اس کو دے دو سارا لوٹا ہوا مال، چھوڑ دو ان کی اونٹنیاں، کھجوریں پھینک دو۔ سب پھینک دیا اور اپنی جانیں بچا کر جتنے تھے وہ بھاگ کر چلے گئے۔ ایک آدمی ہے لوٹی ہوئی کھجوروں کو واپس لے کر کے مدینے کی طرف خرامہ آ رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ان 400 کو تنہا بھگا کر کے آ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس سلمہ بن اکوع کو یہ طاقت پر یقین کس بات کا تھا؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں مجھے اس بات سے بے خوفی اور بے باکی تھی، میں نے اپنا ہاتھ خود رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ جب یہ نسبت اپنے پاس ہے تو خوف نکل جاتا ہے، ڈر نکل جاتا ہے۔ آپ کے لیے بھی میں یہ بات کہتا ہوں، اتنا نعرہ لگانا سیکھ جاؤ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ بس اتنا جذبہ اگر تمہارا سلامت رہا تو پھر کسی ہتھیار تنظیم اور فوج کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ہمارے پاس بن نہیں پاتی۔ میں نے بعض چیزوں کے مطالعے میں دیکھا ہے 100 سال پہلے سے کچھ ناپا تنظیمیں کام کر رہی ہیں سنگٹن، اور صرف یہی منصوبے ادھر سے تباہ کرنا ادھر سے تباہ کرنا 100 سال لگ گئے۔ ہم سے کسی نے کہا اتنی منظم ہے کہ پورے ملک کو چلاتی، ہم نے کہا 100 سال میں جب کچھ خاک اکھاڑ نہیں پایا اسلام کا، ایک پتہ نہیں اکھاڑ پایا۔ الحمدللہ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، کسی کو مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی مسلمان کو گھر جلا دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہ تو ہماری تاریخ ہے، یہ تو ہماری تاریخ ہے۔ بعض کتے بھونکتے ہیں کہ اتنے مسلمانوں کا قتل کر دیں گے، اتنے نہیں، اتنے جتنے بھی قتل کر دیں۔ اسلام میں قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، بلکہ ہمارا تو مسلک یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بات ہے بابا، زندہ باد زندہ باد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے گردنوں پر پھانسی تو لگ سکتی ہے، لیکن ہمیں اتنا یقین ہے ایک چراغ تم بجھاؤ گے میرا مولا 100 چراغ روشن فرما۔ بات ہے زندہ باد، حق ہے، خوف اور ڈر نکالو، لیکن عظمت مصطفیٰ پر کوئی سمجھوتا نہیں، محبت مصطفیٰ پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ آ جاؤ اس دین میں جس نے میرے آقا نے تمہیں دعوت دی ہے، اس سے زیادہ سکون کسی میں نہیں، اس سے زیادہ عزت بھی کسی میں نہیں ہے۔ نبی پاک کے قدموں سے وابستہ ہو کر ہم نے محسوس کیا، میں آپ کے علاقے کا کیا کوئی سانسد ہے، کوئی ودھائک ہے، یا کسی پارٹی کا نیتا ہے،
نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن یہ ایک لکھیم پور کھیری نہیں ہے، تقریباً 22 اسٹیٹ میں 150 سے زیادہ اجلاس کو ابھی 1 سال بھر میں خطاب کیا ہوا، ہر جگہ یہ مجمع ہے جو پل کے بچھائے کھڑا ہے، انتظار میں ہے، عزت افزائی ہے۔ میں کبھی اس بات پر اتراتا نہیں کہ یہ میری پگڑی کی عزت ہو رہی ہے، میرے جبے کی عزت ہو رہی ہے، میرے خاندان کی عزت ہو رہی ہے، نہیں، ہمیں یقین ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پرورد کہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہاں عزت ہی دیکھی گئی ہے، عزت ہی دیکھی گئی ہے۔ ہم نے دنیا کا ایک دستور دیکھا، میں نے آیت بھی آپ کے سامنے یہ پڑھی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مومنوں کی ہے۔ منافق اس بات کو نہیں سمجھتے، تم نے اپنے چہرے کا حلیہ بگاڑ لیا یہ سوچ کر کے کہ میں بڑا فیشنیبل بن جاؤں، پینٹ کو ادھر سے ادھر پھاڑ لیا، کانوں میں بالیاں لگا لی، سر میں چوٹیاں رکھے، کیوں؟ نہیں، یورپ میں ایسا کرتے ہیں، امریکہ میں ایسا کرتے ہیں، وہ ننگے گھومتے ہیں تو تم بھی سوچے کہ ننگے گھومنے سے عزت ہو جائے گی۔ یعنی آج دنیا نے فیشن بنایا ہے کہ جتنا ننگا ہو اتنا زیادہ فیشن ہے۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو ہمارے گاؤں کی بھینس سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو ایک کپڑا بھی نہیں پہنتی، سب سے زیادہ ماڈرن ہے، اس کے جسم پر ایک کوئی چترا بھی کپڑے کا نہیں ہوتا۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزو؟ ننگا پن حقیقت جنگلی زندگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور مردوں کو عورتوں کی شباہت دے کر پھر بھی تم عزت نہیں پائے۔ میں نے دیکھا ہے ادھر ٹیٹو ادھر ٹیٹو، تم اپنی زندگی کو ماڈرنائز بنائے، اچانک موت ہو گئی، لوگ غسل دینے میں بھی جھجکنے لگے، جنازہ اٹھانے میں بھی ڈرنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے بھی ڈرنے لگے، بڑا عیاش تھا، بڑا آوارہ تھا۔ بعض جگہ تو ہم نے یہ کچھ لوگوں کو یہ سنا کہ ٹیٹو بنائے ہوئے تھے اور ان کے غسل میت کے وقت انہوں نے کھرچ کر کے نکالا مرنے کے بعد۔ یہ کیسی زندگی تم نے گزاری کہ تمہارے اہل خانہ بھی تمہاری عزت نہ کر سکے، تمہیں دفن کر کے آگے 2 منٹ کوئی بیٹھ نہ سکا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے لیے وقف کی، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، ارے میاں چند سال ہی گزرے ہوں گے، 5 سال گزرے ہوں گے بریلی کی سرزمین پر، تاج الشریعہ کا جنازہ دیکھا، کیا بات ہے، زندہ باد، کروڑوں کندھے بے کار تھے اس جنازے کو اٹھانے کے لیے، کیوں؟ جس نے حضور کے قدموں میں عزت ڈھونڈی، وہ جاتا بھی ہے دنیا سے تو عزتیں لے کر کے جاتا۔ اللہ عزت میرے مصطفیٰ کی قدموں میں تجھے عطا کر رہا ہے، تم یہاں چھوڑ کر کے ماڈرن دنیا کو دیکھتے ہیں ایسے عزت ملے گی نہیں ہونا ہے۔ آ جاؤ بازار مصطفیٰ میں ایک بار اپنے آپ کو بیچ دو، ان کے نغمات سے اپنی زندگی کو مربوط محسوس کر لو، پھر دیکھنا زندگی کے انداز بدل جائے، طریقہ کار بدل جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے پوچھتا ہوں، اگر میں اپنا یہ امامہ کسی ایک نوجوان کو پہنا تھا تو پھر میں دے دیا، لے لو یہ پہن لو، وہ پہن کر کے خوش ہو گیا کہ مجھے مولانا نے امامہ دے دیا ہے۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کیا وہ یہ میری پگڑی میرا امامہ پہن کر بازار میں کسی شراب کی دکان پر جائے گا؟ سر پر اتنا بڑا امامہ ہو، کیا کسی ننگی عورت سے گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا؟ نہیں، اسے اتنا پاس و لحاظ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میرے سر پر تو امامہ ہے، میری کوئی اوقات نہیں میرے سے۔
اگر میرا امامہ پہننے کے بعد بھی تم کو اتنا احساس ہو جائے، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے سینوں میں تو مدینے کے تاجدار کی نسبت لگی ہوئی، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے میں بازار میں اگر بگڑ گیا تو کہیں لوگ گنبد خضرا کو تانے نہ دیں، کہیں میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار ہے۔ ہمارے حالات زار کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج خوبصورتی تم ڈھونڈ رہے ہو، تمہارے چہرے تو پتہ نہیں روزانہ صاف کر کر کے گلیوں میں گٹر نالیوں میں بہا دیا، تم کو یہ لگنے لگا کہ یہ داڑھی چبھتی ہے اور شاید یہ داڑھی رکھنے سے بدصورت لگتے ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، یہ داڑھی روز تم کو نکل کر کے بتاتی ہے میاں تم مرد ہو، تم روزانہ نکال کر پھینکتے ہو نہیں میں نہیں ہوں، روزانہ جھگڑا ہوتا ہے، وہ روز نکل کر کے بتاتی نہیں میاں تم مرد ہو، اور تم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات کا سوال میں کرتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا ہے مسلمان، دنیا میں سب سے زیادہ حسین چہرہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جن آنکھوں نے اس چہرے کو دیکھا ہے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چند کے لٹھ نورانی ہے، کالی زلفت آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہمت بھلیاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ آنکھیں کتی جاریاں، وہ کس حسن کی بات کر رہا ہوں بریلی کی زبان میں سنا، پکار کر عاشق صادق کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اس حسن کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، دنیا میں ایک بات کا تمہارا بھی عقیدہ ہے سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے یا نہیں؟ عقیدہ سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے، عقیدہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد تم یہ کہتے ہو اس دنیا کے سب سے زیادہ حسین چہرے پر داڑھی تھی، سب سے زیادہ حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور تم کو یہ لگتا ہے داڑھی رکھنے سے حسن ختم ہو جائے گا؟ یہ کیسا نفاق ہے، کیسا نفاق ہے؟ دو باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کی، ایک طرف کہتے سب سے زیادہ حسین میرے آقا، اور پھر تم حسن کے لیے روزانہ نکال لیتے ہو۔ اور کا بھی معاملہ یہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے سب سے زیادہ عزت والی خاتون دنیا میں فاطمہ الزہرا، عزت والی خاتون، اور اس عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ۔ پھر یہ عورتیں عزت کے لیے شادی میں آ جائیں تو چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا، سر سے نکال دیا، ان کو یہ لگتا ہے دوپٹہ اوڑھنا تو غریب عورتوں کی عادت ہے، ہم امیر ہیں پیسے والے کائے کو سر پہ اوڑھے ہوئے۔ یہ نفاق کیسا؟ ایک طرف تم کہتے ہو سب سے زیادہ عزت والی خاتون فاطمہ الزہرا، جس نے آنچل کو نہ دیکھا محرم رکھ لے، اس آنچل کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں، بات سے بیچنی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جائے، پورے کے پورے آ جاؤ، اگر میرے مصطفیٰ کے غلام ہو تو پورے غلام بن جاؤ،
پھر ادھر ادھر کی غلامی تمہیں زیب نہیں دیتی. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے فرمایا تھا بلحبس سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. کیا آج آپ یہ عہد کر کے اٹھیں گے نوجوان؟ حضور کی محبت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی ناموس پر بات آئے گی، میں بغلے نہیں چھانٹوں گا، اپنی گردن لے کر مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاؤں گا. ہر بندہ حاضر ہے اس بات کے لیے، ہر ایک حاضر ہے اس بات کے لیے. میں ہاتھ سے نہیں اٹھاتا، میں تو صرف گردن دینے کی بات کرتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر کے بھاگنے والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم نے اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر اگر یہ بات کہی ہے تو یہ آسان چیز نہیں ہے. تم جان لٹانے کی بات کر چکے ہو، جو سب سے آخری چیز ہے تمہارے پاس، سب سے آخری چیز ہے. حضور کی عزت کی بات آئے تو جان ہم دے سکتے ہیں، پھر کہہ رہے ہو دے سکتے ہیں. یہ سب سے آخری چیز ہے تمہارے پاس. میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس سب سے آخری چیز ہے گردن، جان. وہ نام مصطفیٰ پر لٹانے کو ہم وقت تیار ہو. میں تو اس نام پاک پر پوچھ رہا ہوں کہ کچھ گناہوں کو تو چھوڑ کے دکھا. گردن بعد میں دیں گے، جان بعد میں دیں گے. اس نام پاک کے لیے آج سے میں گانے سننا چھوڑ دوں گا، اس نام پاک کی عزت کے لیے میں نشہ چھوڑ دوں گا. کیا اتنا عہد نہیں کر سکتے اپنے نبی کے لیے؟ کر سکتے ہیں، لیکن تم چاہ لو ایک دن اس کا بدلہ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہو؟ میں بتا کے رہتا ہوں، مجھ سے کچھ مت لو. میرے پاس ہے بھی کیا جو ملا سرکار سے ملا. اگر تم نے یہ عہد کر دیا اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر، میرے رب کی رضا کی خاطر، آج سے جو گناہوں کے آس پاس میں منڈلاتا چھوڑ دیتا ہوں. بدلے میں تم کوئی نوٹ اور ووٹ نہ سوچنا. تمہیں اگر بدلے میں کوئی چیز ملے گی تو میرا یقین اور وجدان کہتا ہے تھک ہار کر کے جب لوگوں کے تانے سن سن کر کے اگر دنیا تانا دے گی کہ کیا گیا تجھے مولوی بن گیا، ملا بن گیا، ارے تجھے کیا گیا داڑھی رکھ لیا، ٹوپی رکھ لیا، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک کر کے کسی دن تم آؤ گے بستر میں سو رہے ہوگے، قسمت جاگتا ہے کہ آمنہ کا لال خواب میں تشریف. اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ لیکن کر کے تو دیکھ لو میرے عزیز، کر کے دیکھ لو. نفرت پیدا کرو گناہوں سے اور عظمت رسالت کی طرف آ جاؤ. میری گفتگو کا اختتام انہی جملوں سے ہے، انہی جملوں سے ہے. آج یہ عہد کر کے ہمیں اٹھنا ہے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان، چنی و چنا، بنے تو جہاں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اور بھونکنے والے کتوں کو یہ بتا کر کے اٹھو کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے کہ ہمارا دور ہے. واخر